تو سویا ہوا تھا تو بادشاہ کی سواری آ گئی۔ ارسطو جو ہے یہ فلسفی بھی تھا، حکیم بھی تھا، تو جنگل میں کوئی جڑی بوٹیاں جو ہے وہ اکٹھی کر رہا تھا، تھکا ہوا تھا، سو گیا۔ اس کو نہیں پتا تھا جہاں میں سویا ہوں یہ راہ گزر ہے۔ بادشاہ کی سواری آئی، اس نے دیکھا راستے پہ ایک بندہ سویا ہوا ہے۔ بادشاہ ناراض ہوا، سپاہیوں سے کہا اس کو اٹھاؤ، انہوں نے اٹھایا، ارسطو کروٹ بدل کے پھر سو گیا۔ بادشاہ سواری سے اترا، پیر کی ٹھوکر ماری اور اٹھایا۔ ارسطو نے کہا کون ہو جو مجھے پیر کی ٹھوکر مار رہے ہو؟ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں۔ ارسطو نے کہا اپنا تعارف کرواؤ کہ تمہارے اندر خوبی کون سی ہے۔ بادشاہ ہونا تو تعارف نہیں ہے، خوبی کیا ہے تمہارے اندر، اپنا تعارف کراؤ۔ اس نے کہا میرے پاس اتنے لشکر ہیں، میرے پاس اتنا مال ہے، میرے اتنی زمین ہے جس پہ میں حکومت کر رہا ہوں۔ ارسطو نے کہا یہ ساری چیزیں باہر کی ہیں، مال بھی تیرے وجود سے باہر ہے، اور لشکر جو فوج تو بتا رہا ہے یہ بھی تیرے وجود کا حصہ نہیں، یہ بھی باہر کی چیز ہے۔ ایک وقت آئے گا تو ان سب چیزوں کو چھوڑ دیکھ، تیرے اندر کیا ہے، تو اپنا کمال بیان کر، تیرے اپنے وجود میں خوبی کون سی ہے، وہ ہنر بیان کر، وہ فن بیان کر جو تیرے وجود کا خاصہ ہے، جو تیرے اندر ہے۔ تو آج ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ باہر کی چیزوں پر ہی فخر کر رہے ہیں، اپنے اندر تو خالی ہیں۔ کپڑوں پہ فخر کیا تو کپڑے شخصیت کا حصہ ہیں؟ کپڑے تو شخصیت کا حصہ نہیں۔ جب اپنے جسم پہ ہی فخر کر لے بندہ کہ میں انسان ہوں، میرا جسم بڑا اعلی ہے، اور قرآن نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت شکل میں بنایا ہے۔ تو بندہ کہ اس وجہ سے میں ذاتی طور پہ بڑا کمال والا ہوں، تو جس قرآن میں ہے نا احسن تقویم، اسی قرآن میں ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ بعض لوگ ہیں جن کے چہرے انسانوں والے ہیں پر وہ جانوروں کی طرح ہیں یا جانوروں سے بھی بدتر۔ یہ بھی تو قرآن میں ہی ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ کچھ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، ڈنگروں کی طرح ہیں، ڈنگروں سے بھی بدتر۔ فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پتھروں کی طرح ہیں ان کے دل، یا پتھروں سے بھی سخت۔ تو اس سے پتا چلا کہ ذات کے اعتبار سے تو ہم اپنے جسم کو بنیاد بنا کے بھی فخر نہیں کر سکتے کہ میری ذات بڑی اعلیٰ، کیوں؟ انسانی شکل ہے میرے پاس۔ قرآن نے کہا کتنے لوگ ایسے ہیں انسانوں کی طرح ہیں، شکلیں انسانوں کی طرح ہیں، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے؟ جانوروں کی طرح یا جانوروں سے بدتر۔ تو انسان ذاتی اعتبار سے کہے کہ میری ذات میں کمال ہے تو وہ خطا کر رہا ہے، وہ بھولا ہوا ہے۔ اصل جو چیز ہے، جو اس کا تعارف ہے، وہ اس کی صفات ہے، وہ اس کا کردار ہے، وہ اس کی سوچ ہے، اور وہ اس کا عمل ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ انسان کا اصل جو تعارف ہے، اگر سوچ اعلیٰ ہے، عمل اعلیٰ ہے، تو انسان فرشتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور اگر انسان کی صفات اعلیٰ نہیں، نہ ایمان ہے اور نہ ہی تقویٰ ہے، تو پھر وہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر۔